بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھنے میں یہ پہاڑ جیسا ٹینک پاکستانی آر آر بزوکا اور ہوائی جہازوں کے لیے بیٹھی ہوئی بطخ ثابت ہوا۔ بھارت کے پاس ان کے علاوہ فرانسیسی ساختہ AMX-13، روسی ساختہ PT-76 اور روسی ٹی سیریز کے ٹینک تھے، اور 71 کی جنگ کے فوری بعد روس نے بھارت کو ٹی سیریز کے بہترین اور کوالٹی والے ٹینک دیے تھے، جبکہ ہمارے پاس پرانے امریکن شرمن پیٹن اور ایم سیریز کے ٹینک تھے۔ ٹریننگ کے بعد ان ٹینکوں کی رجمنٹس ہند و پاک بارڈر پر تعینات کرنا تھا۔ پاکستان کے لیے ان ٹینکوں کی اپلائی والی جگہ کی نشاندہی بہت ضروری تھی۔ مثلاً اگر بھارت کے ٹی سیریز والے ٹینکوں کے سامنے ہم جنگ عظیم دوم کے ٹینک لاتے تو ہمارے ٹینکوں کی تباہی کے علاوہ ہمیں اور کچھ حاصل نہ ہوتا۔ ٹی سیریز والے ٹینکوں کے سامنے پاکستان کو اپنے ایم سیریز کے نئے اور پیٹن ٹینک لانے تھے۔ اسی وجہ سے یہ مشن مجھے سونپا گیا تھا۔ احمد نگر بمبئی سے تقریباً 500 کلومیٹر بالکل الگ تھلگ گوداوری دریا کے قریب واقع ہے۔ اس کے ارد گرد کوئی بھی بڑی صنعت یا شہر واقع نہیں ہے۔ گوداوری دریا کے ایک نہر بالکل احمد نگر کے قریب سے گزرتی ہے۔ یہ علاقہ ٹینکوں کی تربیت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ یہاں اونچے نیچے ٹیلے، کیچڑ، پانی کی وجہ سے ہر قسم کے ٹینکوں کی تربیت ہو سکتی ہے۔ قریب 22 گھنٹے کے سفر کے بعد احمد نگر سے میں وہاں پہنچا اور ایک ٹھیک ٹھاک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا۔ میرا مسئلہ ان ممنوع علاقے میں داخل ہونا تھا۔ ٹریننگ والے علاقے میں داخل ہونا میرے لیے فضول تھا، دوسرا ناممکن بھی تھا۔ سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ خیر میں نے بریگیڈر ہیڈ کوارٹر اور ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کے لیے چائے کا سہارا لیا۔ دونوں جگہوں پر IO2 اور ایڈوس تک پہنچ گیا اور میں نے لنگر کے لیے اپنی چائے پیش کی۔ اس کے علاوہ اپنا ممبئی کا ایڈریس اور یہاں کے ہوٹل کا ایڈریس اور اپنا کاروبار کے لیے بنایا ہوا کارڈ بھی پیش کیا، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ میری چائے کی کوالٹی اور قیمت کی کشش ان کو آرڈر دینے پر مجبور کر دے گی۔ دونوں ہیڈ کوارٹرز میں جاتے ہوئے میں نے ڈویژن اور ریجمنٹ کے نشانوں سے ان کی شناخت کی، اور اب مجھے تلاش تھی ٹریننگ لینے والوں کی۔ شام کو میں شہر گھومنے نکل گیا۔ میں نے ایک سائیکل رکشہ کرائے پر لیا اور اسے سارا شہر گھمانے کا کہا۔ ٹریننگ سینٹر کی جانب جہاں شہر کی حدود ختم ہوتی تھی، وہاں چھاونی سے باہر شراب خانے بنے ہوئے تھے، جہاں پر میں نے فوجی جوانوں کو اندر آتے جاتے دیکھا۔ میں ایک شراب خانے میں داخل ہوا، وہاں مختلف رجمنٹوں کے نشان کے ساتھ فوجی کھڑے تھے۔ پاکستان میں ٹریننگ کے دوران مجھے بھارت کی تمام رجمنٹوں کے نشان ازبر کروا دیے گئے تھے، اس لیے مجھے دیکھ کر پہچاننے میں ذرا دیر نہ لگی کہ یہ کون کون سی رجمنٹ کے جوان ہیں۔ بھارت میں اس وقت ہر فوجی جوان کو راشن میں 2 اونس شراب ملتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ 2 اونس شراب سے ان کا نشہ پورا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے چھاونی کے گرد شراب خانے بنے ہوئے تھے جہاں پر دیسی شراب ملتی تھی، اور وہیں پر یہ فوجی اپنی بقیہ طلب پوری کرنے آتے تھے۔ میں نے ان شراب میں جھومتے فوجیوں سے اپنی مطلب کی معلومات نکلوانے کا مضبوط منصوبہ بنایا اور واپس لوٹ آیا۔ اگلے دن پھر میں 2IC اور ایڈوس کے دفتر چلا گیا۔ میرے چائے کے نمونے بھی وہیں پڑے ہوئے تھے۔ دونوں نے کہا کہ وہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ کریں گے کہ مجھ سے چائے خریدی جائے یا نہیں، اور اگر فیصلہ میرے حق میں ہوا تو مسلسل سپلائی جاری رکھنے کے لیے مجھے زر بیعانہ بھی جمع کروانا پڑے گا۔ میرے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا جائے گا کہ میں کب سے سپلائی شروع کروں۔ یہ بات مجھے دفتر کے کلرک اور صفائی والوں سے پتہ چل گئی تھی۔ مطلب یہ کہ مجھے دونوں ہیڈ کوارٹرز میں اپنا رابطہ بڑھانا، مطلب ان کو خوش کرنا ہوگا، تو ہی مجھے آرڈر مل پائے گا۔ میں نے ایڈوس ہیڈ کوارٹر کے ایک زیادہ ہی کھلنڈر قسم کے کلرک کو شام میں اپنے ہوٹل پر دعوت دی اور کہا کہ وہ اسے خوش کر دے گا۔ اس نے ہوٹل میں آنے سے معذرت کر لی کیونکہ شہر میں کافی قہوہ خانے بنے ہونے کی وجہ سے فوجیوں کے لیے کچھ علاقے آؤٹ آف باؤنڈ تھے، اور FIU ان ملٹری جوانوں کو ان ممنوع علاقوں میں پکڑنے کے لیے گھومتی رہتی تھی۔ میں نے کہا کہ چلو
چھاؤنی سے باہر بنے ہوئے کسی شراب خانے میں ہی مل لیتے ہیں۔ سو اس نے ایک شراب خانے کا ایڈریس مجھے سمجھا کر 8 بجے شام ملنے کا کہہ دیا۔ اس طرح میرا ایک تھوڑا سا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں ان شراب خانوں میں اجنبی بن کر نہ جاؤں، بلکہ کوئی فوجی بھی میرے ہمراہ ہو۔ اگر ایک دفعہ وہاں متعارف ہو گیا تو پھر اپنے مطلب کی معلومات حاصل کرنا کوئی مشکل نہ تھی۔ 7:45 کے قریب میں شراب خانے جا پہنچا اور باہر ٹہلنے لگا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ پہلے ہی اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کی ٹیبل کی طرف گیا۔ اس نے پرتپاک خیر مقدم کیا اور اس سے پہلے کہ وہ آرڈر دے، میں نے ویٹر کو سب سے اچھی شراب کی پوری بوتل لانے کو کہا۔ چند لمحوں تک اس نے رسمی سا احتجاج کیا، جس پر میں نے کہا کہ تم ایک فوجی ملازم ہو اور قلیل تنخواہ پانے والے ہو، جبکہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں۔ اس دوران اس کے 2-3 واقف کار بھی آ گئے۔ میں نے انہیں بھی اپنی ٹیبل پر بلا لیا۔ شراب خانے کے اس حال میں تمام رجونٹ کے جوان اور این سی اوز بھی تھے اور بہت غل گپاڑ مچا رہے تھے۔ مجھے ایک ایسے ہی ماحول کی تلاش تھی۔ ساتھ میں خاصا چوکنا بھی ہو گیا تھا۔ اس رات سوائے ادھر ادھر کی باتوں اور ہنسی مذاق کے علاوہ اپنے مطلب کی کوئی بات نہیں کی۔ وہاں پر ہی یہ معلوم ہوا کہ اس شہر کا یہ سب سے معقول شراب خانہ ہے اور یہ تمام شراب خانے رات 12 بجے تک لازمی بند ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے لیے بھی سب کی پسند کا آرڈر میں نے ہی دیا اور جب ہم اٹھے تو 2-3 بوتلیں ڈکار چکے تھے۔ اکا دکا رکشے آ جا رہے تھے اور وہ اپنی دھن میں چھاؤنی کی طرف چلے گئے اور میں نے ایک رکشے پر بیٹھ کر اپنے ہوٹل کی راہ لی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ کل سے اپنے کام کا آغاز کر دوں گا۔ اگلے روز میں شام 7 بجے ہی شراب خانے پہنچ گیا اور ویٹر نے مجھے دیکھتے ہی بڑی خوش اخلاقی سے میرا استقبال کیا۔ یہ گزشتہ روز بڑی ٹپ کی مہربانی تھی جو میں نے اس ویٹر کو دی تھی۔ وہ مجھے ایک خالی ٹیبل پر لے گیا اور خود ایک اعلیٰ قسم کی شراب کی بوتل اس ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ میں نے گلاس میں شراب ڈالی اور گلاس پکڑ کر لڑکھڑاتا ہوا ایک ٹیبل کے پاس سے گزرا جس پر 5 سپاہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ارادتاً لڑکھڑا کر شراب ان میں سے 2 پر انڈیل دی۔ ان دونوں نے مجھے گھورا مگر میں نے ہنس کر سوری کیا اور پھر کہکہا لگاتے ہوئے بولا کہ میں کاروبار کے سلسلے میں ممبئی سے آیا ہوں اور آپ کے ایڈوس کو مل چکا ہوں اور اس سے میری بات چیت چل رہی ہے۔ اس طرح میں آپ لوگوں کا مہمان ہوا مگر ابھی آپ پانچوں میرے مہمان ہو۔ یہ کہہ کر میں نے ویٹر کو آواز دی اور کہا کہ میرے ٹیبل سے شراب کی بوتل یہیں لے آؤ اور مزید بوتلیں بھی لے آؤ۔ ہر جگہ پر نچلے درجے کے فوجی محدود سوچ رکھتے ہیں، پھر جب ایڈوس جو عموماً لیفٹیننٹ کرنل کے رینک کا ہوتا ہے اس سے ملنے والا کاروباری شخص ایسے رینکس والوں میں بیٹھ جائے تو وہ خاصے مؤدب ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے میرا مہمان بننے سے انکار کیا لیکن جب میں نے یار یار کہنا شروع کیا تو ان کی جھجک دور ہو گئی اور خاصا دوستانہ ماحول پیدا کر لیا۔ اگر تھوڑی دیر میں وہ اتنے فری ہو گئے کہ مجھے بھی مذاق کرنے لگ گئے۔ پھر میں نے بڑی ہوش مندی سے بات کو اپنے چائے کے کاروبار کی طرف موڑ لیا اور بھارت سے بنگال کی چائے اور پھر سابقہ مشرقی پاکستان سے بھارت سمگلنگ ہونے کی طرف پھیرا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، پاکستان کو بنگلہ دیش میں شکست دینے کے بعد بجائے اس کے کہ بھارت بنگال پر قبضہ کر لیتا اور اس طرح بھارت کی سرحدی وسعتوں میں بھی اضافہ ہوتا اور اکھنڈ بھارت کا خواب بھی پورا ہو جاتا، انہوں نے وہاں کے 90,000 پاکستانی فوجیوں کو قید بنا کر ان کو بھارت میں لایا۔ نہ معلوم پاکستان ان کو واپس لے گا بھی یا نہیں۔ اب تو وہ ہم پر خوراک کا بوجھ بن کر رہ گئے ہیں۔ ان میں سے ایک ذرا سمجھدار دکھائی دیتا تھا۔ وہ بولا، ارے نہیں صاحب، ہم گھاٹے میں نہیں رہے بلکہ فائدے میں رہے ہیں۔ 90,000 فوج قید ہونے کی وجہ سے پاکستان کی کمر کمزور ہو گئی ہے اور اب ہم اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مغربی پاکستان پر بھی قبضہ کر لیں گے
اس نے مزید کہا کہ میں 9 سال سے اسی ٹینک ریجمنٹ میں ہوں، ہم شرنارتھی ہیں اور پشاور کے رہنے والے ہیں۔ میرے سورگ باشی پتا جی بھی فوجی تھے، 65 کی جنگ میں امر ہو گئے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مشرقی پاکستان کی نسبت مغربی پاکستان کو فتح کرنا زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ مغربی پاکستان کے ساتھ افغانستان ہمارا دوست ملک ہے، آدھے سے زیادہ کشمیر پر ہمارا قبضہ ہے، جہاں ہم بلندی پر ہیں۔ ہم نے اسی مقصد کے حصول کے لیے 65 کی جنگ لڑی تھی کہ اٹک تک کا علاقہ افغانستان فتح کر لے گا اور گجرانوالہ تک ہم قبضہ کر لیں گے۔ ادھر کشمیر سے ہماری فوجیں آگے بڑھ کر میرپور اور مری کے راستے آگے بڑھتے ہوئے پورے پاکستان کا تیا پانچا کر لیں گی۔ پاکستان کی فوجیں بیک وقت 3 محاذ پر لڑنے کے قابل نہیں۔ اس کے مقابلے میں پوربی پاکستان میں دریاؤں کی بہتات اور دلدلی علاقوں کی وجہ سے لڑنا اور اسے فتح کرنا زیادہ مشکل ہے۔ برما بھی ایسا دوست نہیں ہے جو ہماری مدد کرے۔ اب پوربی پاکستان میں پاکستانی فوجیوں کو ہتھیار ڈلوا کر بندی بنا کر بھارت لے آئے ہیں۔ پوربی پاکستان سے ہمارا فوجی معاہدہ ہے کہ وہ 20 سال سے 2 ڈویژن سے زیادہ فوج نہیں رکھیں گے اور ہمارے زیر سایہ وہاں مجیب کی حکومت ہے۔ اب مغربی پاکستان کی فوج ہم سے لڑنے کے لیے 100 بار سوچے گی۔ ان کے 90,000 فوجی پہلے ہی ہماری قید میں ہیں۔ ان قریب ہم آپ کو ایک بڑی فتح کی خبر دیں گے۔ میں یہ بکواس انتہائی صبر مزاجی سے سن رہا تھا۔ وہ نشے میں بہت کچھ کہتا گیا۔ میرا دل چاہا کہ بوتل توڑ کر اس کے منہ پر دے ماروں، مگر مجھے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ مشرقی پاکستان کے بارے میں جو اس نے بتایا وہ سچ تھا۔ اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہم جیتی بازی ہار گئے۔ بات چونکہ اب جنگ کی طرف آ گئی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ مشرقی پاکستان جسے تمہارے پتا جی نے کہا تھا کہ اس کو فتح کرنا بہت مشکل ہے، تم نے اسے اتنی آسانی سے کیسے فتح کر لیا؟ تو اس نے کہا جس ملک کا صدر شرابی کبابی اور عیاش پرست ہو اور ایسٹرن کمانڈ میں بجائے کمانڈنگ کرنے جنگی چالیں سوچنے کے ڈھاکہ کے ہوٹل جبرن لڑکیوں کو اٹھوا کر زنا کرتا ہو، جس کی وجہ سے درجن بھر لڑکیوں نے خودکشی کی ہو، جس ملک میں جمہوریت نام کی چیز نہ ہو، اسے شکست نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ وہ فوجی پڑھا لکھا اور علم پر دسترس رکھتا تھا، اس کو بہت زیادہ معلومات تھیں۔ میں نے اس کی گفتگو کی بہت تعریف کی۔ ایک سیویلین کی طرف سے اپنی تعریف سن کر وہ نشے میں پھول گیا اور کہنے لگا کہ ہماری حکومت جو غیر ملکیوں سے اسلحہ خریدتی ہے وہ خوب چھان پھونک کر اکھنڈ بھارت کے حصول کے لیے لیتی ہے۔ روس ہمارا سچا دوست ہے، اس نے جنگ سے عین پہلے ہم سے دفاعی معاہدہ کیا تھا، یو این او میں کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ ویٹو کیا۔ 62 میں چین کے ساتھ جنگ بس ہماری ایک چال تھی کہ ہمیں امریکی اسلحہ مفت میں مل سکے۔ روس سے دوستی کے باوجود ہم نے اسی ایک ملک سے اسلحے کے حصول کے لیے وابستگی نہیں رکھی۔ ہم برطانیہ، پولینڈ، یوگوسلاویہ سے بھی ہتھیار لے سکتے تھے۔ 65 کی جنگ کے بعد روس نے ہمیں میزائل بوٹس کی آفر کی جسے ہم نے فوراً قبول کر لیا، جبکہ ویسی ہی بوٹس چین نے پاکستان کو پیشکش کی، جنہیں پاکستان نیوی نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ ان میں افسروں اور جوانوں کے الگ الگ کمرے نہ تھے بلکہ ایک ساتھ تھے۔ ہماری روسی میزائل بوٹس نے ہی پاکستان کے ڈسٹرائر خیبر چند لمحوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فرانسیسی ٹینک AMX-13 کی گولہ پھینکنے کی رینج 16 کلومیٹر ہے، جبکہ PT-76 ٹینک پانی میں تیرنے والے روسی ہیں۔ جبکہ پاکستان ایک ملک امریکہ پر انحصار کرتا ہے، جبکہ امریکہ خود سب سے بڑا غاصب ہے۔ ریڈ انڈینز کے ملک پر یورپی اقوام نے قبضہ کیا اور پھر خانہ جنگی میں بٹ کر ریاستوں میں حکومت کرنے لگے اور ریڈ انڈینز کو پریزرویشن تک محدود کر دیا۔ آج ریڈ انڈینز صرف فلموں میں یا تہواروں میں سیاحوں کا دل بہلانے کے لیے نظر آتے ہیں۔ ہم نے اپنی دفاعی انڈسٹریز لگائی اور بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ٹینک تک بنانے لگے، جبکہ پاکستان ایک جیپ تک نہ بنا سکا۔ اس کی یہ باتیں خنجروں کے وار کی طرح میرے دل میں پیوست ہو رہی تھیں، لیکن میں خاموش تھا۔ وہ تو کامیابی اور نشے کی حالت میں بول رہا تھا
اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے آئینہ دکھا رہا ہو، اور ان سطور میں وہی آئینہ میں اپنی قوم کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ہم بھی وہی، دشمن بھی وہی، اور عزائم بھی وہی۔ پرتھوی اور اگنی میزائل ان کے جارحانہ عزائم کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ اس نے اس آدھے پاکستان کو اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم نے تو اپنی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں تو ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کو دعائیں دیتا ہوں، جنہوں نے اربوں ڈالرز کی پیشکش ٹھکرا کر دن رات محنت کر کے پاکستان کو ایٹامک پاور بنا دیا۔ بھارت تو 74 میں ہی پاکستانی سرحدوں کے قریب اپنا ایٹمی تجربہ کر چکا تھا۔ ہمارے ایٹمی پاور بننے پر سب سے زیادہ بھارت چیخا تھا۔ اگر ہم ایٹمی پاور نہ بنتے تو بھارت آج تک ہمیں کھا چکا ہوتا۔ اپنی طرف سے بھی چند سطور پیش کرتا ہوں۔ پاکستان جیسا معاشی طور پر دیوالیہ ملک قرضے لے کر جو عیاشی کر رہا ہے، کیا ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ حکومت جو گاڑی باہر ملکوں سے منگواتی ہے وہ مرسیڈیز 550 اور بلٹ پروف ہوتی ہے۔ کیا سویڈن کسی اور دنیا کا ملک ہے جہاں کا وزیر اعظم سائیکل پر دفتر جاتا ہے، جس کی بیوی لوکل بسوں میں بیٹھ کر شاپنگ کرنے جاتی ہے؟ ویتنام کا آن جہانی صدر ہو چی منہ کراؤن پہن کر غیر ملکی وفد سے ملتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی سال بھر کی تنخواہ ملکی خزانے کو دان کر دی تھی۔ جوتے خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ صدارتی محل میں ایک ہٹ بنا کر اس میں رہائش پذیر تھا، کیونکہ صدارتی محل کے اخراجات پورے کرنے کا اس وقت اس کا ملک متحمل نہیں تھا۔ آج وہی ویتنام جاپان کے بعد صنعتی لحاظ سے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے، جس نے پاکستان سے 5 سالہ پلان لے کر اس پر عمل کیا تھا۔ اپنے ہمسایہ ممالک کی طرف دیکھیے، تیل اور معدنی وسائل سے مالا مال ایران، امریکہ اور یورپی ممالک پابندیوں کے باوجود خوشحال ہے۔ میں نے خود ایران کے صدر ہاشم فنجانی کو تہران میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر سنیک کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے انتہائی تعجب ہوا جب میں نے دیکھا کہ نہ تو ہوٹل کو سیکیورٹی نے گھیرا ہوا تھا اور نہ ہی کوئی گارڈ موجود تھا۔ ہوٹل سے باہر ایک سیاہ کار مرسیڈیز 200 کھڑی تھی، جس پر ایران کے فوجی اور صدارتی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ ایک ڈرائیور اور ایک باوردی فوجی جو غالباً ملٹری سیکرٹری تھا۔ نہ ٹریفک روکی گئی، نہ کوئی حفاظتی بندوبست تھا۔ عام لوگوں کی طرح وہ ہوٹل میں آئے، کھانا کھایا، بل ادا کیا اور واپس چلے گئے۔ تہران میں کئی محلات کے باوجود صدر ایک 4 کمروں کے مکان میں رہتا تھا۔ دوسری طرف بھارت دیکھیے، 50 سال گزرنے کے باوجود کوئی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں بنایا گیا۔ جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی، سنجے اور راجیو گاندھی اپنی پرائیویٹ کوٹھیوں میں رہتے ہیں۔ وہاں کوئی پارلیمنٹ ہاؤس نہیں بنایا گیا تھا۔ انگریزوں کے دور کا ہی پارلیمنٹ ہاؤس زیر استعمال ہے۔ صدارتی ہاؤس انگریزوں کے دور کا وائسرائے ریگن لاج ہے، جو کسی بھی طور پر لاہور، کراچی میں گورنر اور صدارتی محل سے بہتر نہیں ہے۔ وہاں صدر ہو یا وزیر اعظم، غیر ملکی سربراہ ہو یا وی آئی پی پرسن، سب بھارت کی بنی ہوئی ماروتی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ وہاں سرکاری ٹریفک گزارنے کے لیے پرائیویٹ ٹریفک نہیں روکی جاتی۔ ایک سوال جس کا جواب آپ کا دل اور ضمیر دے سکتا ہے کہ آزادی کے ان 50 برسوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور بھارت نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ پاکستان کا ہر فرد غیر ملکی 30,000 کا مقروض ہے، جبکہ 900 ملین آبادی والے ملک کے ہر فرد پر کتنا قرضہ ہے؟ خدا را سوچئے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ اس حوالدار نے مجھے بتایا کہ وہ بی اے پاس ہے اور عنقریب اس کی ترقی ہونے والی ہے۔ اس کی جنرل نالج اور تاریخ سے وابستگی دیکھتے ہوئے میں نے اس سے اپنے مطلب کی کوئی بات نہ پوچھنے میں ہی عافیت جانی۔ اتنی دیر میں کل والے کلرک بھی آ گئے اور میں نے ان 5 سے معذرت کر لی اور کلرک کے پاس جا بیٹھا تاکہ ایڈوس صاحب کے کلرک کے ساتھ بیٹھ کر اگر اس حوالدار کو کچھ شک ہو تو بھی رفع ہو جائے۔ مجھے آج کی شام بھی بیکار جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے بس اتنا فائدہ پہنچا کہ ان شراب خانوں میں مجھے جانا پہچانا جانے لگا۔ اگلے روز میں نے ایڈوس کے دفتر
کچھ وقت گزارا اور واپس ہوٹل آ گیا۔ آج میرا ارادہ تھا کہ کسی اور شراب خانے کو چیک کیا جائے، لہذا شام 6 بجے میں نے رکشہ لیا اور اس شراب خانے سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر موجود دوسرے شراب خانے میں پہنچ گیا۔ اس شراب خانے میں فوجیوں کی خاصی تعداد موجود تھی۔ سکھ شراب کے نشے میں ہو تو اس سے راز اگلوانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور پھر پنجابی زبان بھی ان کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں شراب کی عام قسم یعنی سستی سی شراب مہیا تھی، لہٰذا میں نے ایک بوتل لی اور حال میں دیکھا تو کوئی ٹیبل خالی نہ تھا، لہٰذا میں نے دیکھا کہ ایک ٹیبل پر 4 سکھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایک کرسی خالی تھی۔ میں اس ٹیبل پر پہنچا اور پنجابی میں ہیلو کہا اور پوچھا کہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ چاروں بیک زبان بولے، بیٹھو جی، جم جم بیٹھو۔ میں ان میں بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر میں ہی ہم آپس میں گھل مل گئے۔ پنجابی زبان نے بہت جلد ہمیں بے تکلف کر دیا۔ میں نے مزید شراب منگوانی چاہی تو انہوں نے روک دیا اور کہا کہ تم ہمارے مہمان ہو، لیکن میں نے بضد 2 مزید بوتلوں کا آرڈر دے دیا۔ میں نے مختصر اپنا تعارف بھی کروا دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے ایریا کا بندہ ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ میں نے ان کے گلاس لبالب بھر دیے، پانی ملائے بغیر وہ گٹا گٹ پی گئے۔ میں نے پھر بھر دیے۔ میرا مقصد تھا کہ جلد نشے میں آئیں اور میں ان سے اپنے مطلب کی بات کر سکوں۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ سب فل نشے میں مسحور ہو گئے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کتنے عرصے سے یہاں ٹریننگ کر رہے ہو؟ ان میں سے 2 کی وردیوں پر ایک ہی رجمنٹس کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب دونوں ایک ہی رجمنٹ سے تھے اور باقی 2 الگ الگ رجمنٹ سے تھے۔ ان میں 2 سکھوں نے کہا کہ وہ 3 ماہ کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں اور صرف 25 دن کے بعد ہماری ٹریننگ مکمل ہو جائے گی۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کہ صرف 3 ماہ کی ٹریننگ سے بندہ ٹینک چلانے کے قابل ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، نئے رنگ روڈ کے لیے تو ٹریننگ بہت لمبی ہے، مگر ہم تو یہاں نیو ٹینک کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کہ نئے ٹینکوں سے کیا مراد ہے؟ جہاں تک مجھے پتا ہے ہمارے پاس تو صرف روسی ٹینک ہیں۔ ان میں سے ایک سردار نے جھومتے ہوئے کہا کہ باؤ جی، جس طرح موٹروں کے ماڈل بدلتے ہیں اسی طرح ٹینکوں کے بھی ماڈل بدلتے ہیں، مگر ہوتے وہی ٹینک ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو بھارت کے ٹی سیریز کے ٹینک ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، مگر اب اس سیریز کے نئے ٹینک نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے ہیں۔ اس نے ان نیو ٹینکس کے نمبرز اور دوسری معلومات دے دیں جسے میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔